اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر کے سلسلے میں آج 25واں درس ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع اور ہماری گفتگو جس آیت کے ذیل میں ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی قرار نہیں دی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت یعنی ان کی روش اور ان کا آئین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی یعنی اس قرآن میں بھی، اس زمانے میں بھی، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے تو بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اس آیت کے ذیل میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی جو ایمان کے موضوع پر چوتھی تقریر ہے، ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ خلاصہ عرض کر دیں تاکہ آگے بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کئی سالوں سے، صدیوں سے خیانت کاروں نے اور ایجنٹوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ صرف دل میں ایمان رکھنا، دل میں محبت رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو مفاد پرست تھے، خیانت کار تھے، لیکن ان کو مدد کہاں سے ملی؟ ان لوگوں سے کہ جو مفاد پرست تو نہیں تھے لیکن جاہل تھے۔ کس سے جاہل تھے؟ قرآن مجید کے پیغام سے جاہل تھے، اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ وہ ایجنڈا امت مسلمہ میں پھیلایا کہ جو شیطانی ایجنڈا تھا اور امت کو اور قوم کو غیر ذمہ دار بنانے والا ایجنڈا تھا۔ تو پھر انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ طویل عرصے سے ذہنوں پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کی آواز بلند ہے اور زندہ ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، کہہ چکے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اطاعت نہیں کرتے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور آخری جو آیت پڑھی تھی، کل بات ختم ہوئی تھی، وہ سورہ حج کی اسی آخری سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 77 ہے، جس میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام انجام دو، یعنی عمل کرو، اور امید رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر یا ایھا الذین آمنو تو ہو ہمارے پاس، لیکن رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام انجام دو یہ نہ ہو تو کیا فلاح و کامیابی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا تھا کہ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے، آپ سننے والے خود فیصلہ کریں قرآن کی آیت کو دیکھ کر کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ ایمان فلاح اور کامیابی تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا۔
یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں قرآن مجید کی اسی سورہ حج کی آخری آیت کا اب باقاعدہ سے بیان شروع کرتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، نمبر 78 خدا کی راہ میں جہاد کرو، حق جہادہ، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد سے ہمارے ذہنوں میں ہرگز یہ نہ جائے کہ ہم تو میدان جنگ میں نہیں ہیں، تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو میدان جنگ میں جنہوں نے جانا اور انہوں نے جہاد کرنا، نہیں۔ ایک سچا مومن، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ حالت جہاد میں ہے، جب تک شیطان اور شیطان کے حملے اور شیطان نما افراد کی چالیں حقیقی دین کے خلاف موجود ہیں معاشرے میں، وہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن سے مفہوم دین کو سمجھا ہے، وہ حالت جہاد میں ہے۔ میں عرض کروں، ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ کرام کے ہمراہ۔ راستے میں ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا کہ مرحبا اس قوم پر کہ جو جہاد اصغر سے فارغ ہو چکے اور جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں۔ سننے والوں کو تعجب ہوا کہ اس سے بڑی کوئی جنگ ہے جو کرنے ہم جا رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ میں شیطان اس طرح تم پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میدان جنگ میں جانے والا اپنی ساری دنیا کا سودا کر کے اللہ سے میدان جنگ میں جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب جب تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ گے اور اپنے روز مرہ کی زندگی میں مشغول ہو جاؤ گے، وہاں پر شیطان کے لیے زیادہ آسان ہے وسوسے ڈالنا اور تمہیں گمراہ کرنا اور تمہیں سست اور غافل کر دینا، اپنی ذمہ داریوں سے خدا سے دور کر دینا۔ اور جب انسان غافل ہو تو اس پر حملہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو تم اپنے گھروں کو جا رہے ہو، یہ جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہو، ذمہ داریاں ہٹ نہیں گئی۔ تو اسی بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، نہیں۔ میدان جنگ ہے، میدان تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت میدان جنگ ہے، میدان اقتصاد میدان جنگ ہے، دین اسلام کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا میدان جنگ ہے۔ میں اور آپ جہاد کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے، یا صرف ان آیات کو پڑھ کر ثواب لینا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا۔ توجہ فرمائیے، آیت اللہ علی خامنائی مثال دیتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں کمانے کے لیے آپ لوگ کتنا کام کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، کتنی زحمت اٹھاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ کر سوچے کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ اب آپ اس نسبت سے دیکھیں کہ خدا کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کمانے کے لیے جو آپ زحمت کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ خدا کے لیے کتنی زحمت کرتے ہیں۔ ہر کام کو ترجیح دیتے ہیں، آپ ہر کام کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن خدا کے کام کو کنارے پہ رکھتے، سائیڈ پہ رکھتے۔ ہماری عام زندگی کی حالت، ہماری عمومی زندگی کا منصوبہ، پلان ہماری زندگی کا ایسا ہی ہے۔ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں تمام کام سیکھنا، سکھانا، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس دنیا میں کمائی کرنے کے لیے، سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، پیسے لینا، کمانا، سخت محنت کرنا، اور حتیٰ کہ کھیل وغیرہ
لوگ بڑے پابند ہیں، ہم نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، ہم نے اپنا فگر باڈی کا صحیح کرنا ہے، جم جا رہے ہیں، پابند ہیں، روز مرہ کی روٹین میں شامل ہے۔ آپ کا بچہ کدھر ہے؟ جی وہ جم گیا ہوا۔ آپ کا بچہ کدھر ہے؟ وہ جی سپورٹس کے لیے فلان کلب میں گیا ہوا۔ یہ ہماری زندگی کا پلان ہے، یہ سب کام اہمیت رکھتے ہیں۔ سخت محنت کرنا اور حتیٰ کہ کھیل وغیرہ ہماری زندگی کے متن میں ہے۔ ایک ہوتا ہے متن یعنی ٹیکسٹ، وہ اصل امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حاشیہ، جو سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے۔ اصل حیثیت متن کی ہوتی ہے، حاشیہ پڑھے نہ پڑھے مرضی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ہماری زندگی کے متن میں ہیں، اور اس حاشیے میں یعنی دور کسی حاشیے میں کسی سائیڈ پر وہ بھی ہے یا نہیں ہے دین کا کام، پتہ نہیں ہے بھی کسی حاشیے میں کسی سائیڈ پر کوئی دینی ذمہ داری بھی ہے ہماری یا نہیں، خدا کا کام بالکل حاشیے میں۔ لیکن اگر آپ درست فرماتے ہیں، لیکن اگر آپ درست اور صحیح نگاہ سے دیکھو تو جو کوشش یعنی ہونا کیا چاہیے، ہو کیا رہا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہونا کیا چاہیے، درست نگاہ یعنی قرآنی نگاہ، اگر درست نگاہ سے دیکھو تو جو کوشش خدا کی راہ میں انجام دینی چاہیے، اس کا حجم یعنی اس کا والیوم، اس کی مقدار، اس کی کیفیت، اس کی کوالٹی، اس کی گہرائی اور اس کی پائیداری خود اللہ کی عظمت اور بڑائی کی نسبت، یعنی ہم دیکھیں جس کا کام ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی، دنیاوی لذتیں بڑی ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ کون اکبر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کہتے ہیں زبان سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے کاموں کی جو کیفیت، گہرائی، پائیداری ہونی چاہیے، وہ خود خدا کی عظمت اور بڑائی کی نسبت یعنی اس کے لحاظ سے تمام کوششوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ پائیدار اور بغیر تھکے ہونی چاہیے۔ آپ توجہ کیجئے، اگر رسول اللہ کے زمانے میں جب دین اسلام کو دشمنوں کا خطرہ تھا، اگر رسول اللہ کے ساتھی بھی قرآن مجید کی ان باتوں کو گھر بیٹھ کے پڑھ کے ثواب لے رہے ہوتے اور اپنی دنیا میں لگے ہوتے، تو کون میدانوں میں جا کے وہ جنگیں لڑتا رسول اللہ کے ساتھ، اور کس طرح اسلام کو فتح اور طاقت حاصل ہوتی، اور کس طرح آج میں اور آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کی زحمات ہیں۔ اور آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں اور خطوط اور کلمات قصار، چھوٹے مختصر جملوں کی پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ، اس کو آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کس قدر تکلیف میں ہے وہ علی علیہ السلام کہ ہم جن کا نام لیتے نہیں تھکتے اور نہیں تھکنا چاہیے۔ کیوں تکلیف میں ہے وہ اپنے زمانے میں؟ حتیٰ کہ جب ظاہری طور پر خلافت اور حکومت مل چکی ہے، پھر بھی تکلیف میں ہے۔ کن کے ہاتھوں سے؟ سست اور کامچور اور مولا کی پکار پر باہر نہ نکلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ انہوں نے تو بیعت کی تھی، حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا حکمران مان رہے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے تھے۔ میں اور آپ بات مان رہے ہیں علی علیہ السلام کی۔ پڑھیے نہج البلاغہ جا کر، بجائے ادھر ادھر کی باتیں سننے کے اور ان باتوں پر اپنی آرزوؤں کی بنیاد رکھ اور ان آرزوؤں کو عقیدے بنا لینے کی بجائے آپ مولا کی تکالیف کو، مولا جس اذیت میں رہے، پڑھیے جا کر نہج البلاغہ میں۔ اگر دینی ذمہ داری ادا کیے بغیر بس آیات کے ورد کرو اور ثواب لو اور یہ پڑھ کر یہ ہو جائے گا، یہ کرنے والے لوگ اگر ہیں مولا علی کے زمانے میں مثال کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، تو وہ اس عظیم امام علیہ السلام
کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کاش نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا اور نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا، یعنی میں تمہیں جانتا نہ ہوتا، کہیں دور میں ہوتا تم سے. کبھی کہتے ہیں اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں والے نامردو، مرد نظر آتے ہو لیکن مرد ہو نہیں. کیا مطلب ہے؟ صاحب اولاد تھے، نامرد نہیں تھے جنسی اعتبار سے، ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کے اعتبار سے نامرد فرما رہے ہیں مولا ان کو کہ تمہاری شکلیں مردوں کی طرح ہیں لیکن ہو نامرد. کبھی فرماتے ہیں کہ جب تم دعوے کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو اتنے زبردست تمہارے دعوے ہوتے ہیں کہ پہاڑ ہلنے لگتے ہیں، جیسے تم پہاڑوں کو ہلا دو گے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دو گے. جب تم باتیں کرتے ہو، بلند و بانگ دعوے کرتے ہو، ہم تو یوں مانتے ہیں اور ہم تو یہ اتنے بڑے مومن ہیں، ہم تو یوں کر دیں گے، پہاڑ ہلا دیتے ہو. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو تمہارے عمل کو دیکھ کر دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے. کیا مطلب؟ یعنی اس کو تمہاری سستیاں دیکھ کے اسے ڈر ہی نہیں ہوتا کہ تم نے کچھ کرنا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ تمہیں اور مارے آ کر. نام لینا علی علیہ السلام کا بہت آسان ہے، لیکن یہ نام جو ذمہ داریاں لے کر آتا ہے وہ کون ادا کرے گا؟ بس فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کو جو مقام ہے، اگر اس کا کوئی لحاظ کرے تو اس نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ دنیا کے تمام کاموں سے برتر ہونے چاہیے. بلکہ دنیا کے کام بھی، دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا ہر کام ایسا ہو کہ خدا تم سے راضی ہو. لہذا تقسیم نہیں کرو کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، اور دین کو مسجد میں محدود کر دو، قید کر دو. گزشتہ زمانوں میں ائمہ کو حکومتیں قید کر دیتی تھی، اور آج ایک لحاظ سے ہم نے بھی مساجد میں قید کر دیا. باہر کی زندگی میں ہم نے امام سے ملاقات نہیں رکھنی، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنی زندگی کے پلان میں امام سے نہیں پوچھنا. امام سے صرف شفاعت چاہیے، اور جب دنیا میں کوئی کام پھنس جائے تو یہ چاہیے کہ یا اللہ امام کے صدقے ہمارا یہ کام ٹھیک کر دے. آیا یہ قرآنی دین ہے؟ توجہ فرمائیے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، اب ایک اور اہم نکتہ آ رہا ہے، توجہ فرمائیے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اب اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وہ ہے، یعنی اللہ ہے جس نے تمہیں منتخب کیا ہے، جس نے تمہیں چن لیا ہے، جس نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیے. وہ ہے جس نے تمہیں منتخب کیا ہے اے ملت اسلام. برگزیدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو ناز و نعم کے ساتھ دوسروں سے ممتاز کیا ہے. کہا ہے کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، گناہ کریں، غلطیاں کریں، ہماری نافرمانی کریں تو بھی جنت انہی کے لیے، ہم نے انہیں چن لیا، یہ مطلب ہے. اب توجہ کیجئے، فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے جس کا یہودی بھی اپنے لیے دعویٰ کرتے تھے، ہمیں اللہ نے چن لیا ہے. وہ غلطی پر تھے، قرآن نے بتایا وہ غلطی پر تھے، اگرچہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا. لیکن اس چننے کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. خوب توجہ فرمائیں. یہ وہ بات ہے جس کا یہودی بھی اپنے لیے دعویٰ کرتے تھے، وہ غلطی پر تھے. جو مسلمان اس طرح سوچے وہ بھی غلطی پر ہے، اسی طرح جس طرح وہ یہودی غلطی پر تھے. قرآن یہودیوں کو جو سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے احبا حبیب یا محبوب کی جمع ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے،
یہودیوں کا یہ دعویٰ قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ اولیاء، ہم خدا کے اولیاء ہیں، خدا سے بہت قرب ہے ہمارا، اور دوست بلکہ اس کی اولاد ہے۔ یہودی تو یہ کہتے تھے۔ اولاد ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں باپ ہے ان کا، نہیں، یعنی گویا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور یہ باقی جو انسان ہے یہودیوں کے علاوہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اسی بنا پہ کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، ہم ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ہم کوئی اور چیز ہے، باقی انسان کوئی اور چیز ہے۔ قرآن ان یہودیوں کے مقابلے میں، توجہ فرمائے، بہت ملامت اور توہین آمیز لہجے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ دوستی، یہ ولایت، یعنی یہ اولیاء ہونے کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، یہ سب کچھ اس بات کے مرہون منت ہے کہ تم حکم خدا پر عمل کرو۔ ہم نے تمہیں چن لیا تاکہ تم یہ ذمہ داری ادا، اس ذمہ داری کے لیے تمہیں چنا ہے، نہ کہ تمہیں اب کہا ہے کہ تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہم نے۔ یہ سورہ بقرہ میں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، وہاں پہ خدا کیا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو میں نے عہد تم سے لیا ہوا ہے اس عہد سے وفا کرو۔ اوفی بعہدکم، تب میں نے جو تم سے عہد کیا ہے میں بھی اسے وفا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ ایک عہد میں نے تم سے لیا تھا اور اس شرط پر کہ تم اس عہد پہ عمل کرو گے، میں نے عہد کیا تھا کہ تمہیں برتری دوں گا، تمہیں برگزیدہ بناؤں گا، تمہیں جنت دوں گا، لیکن تم اپنے عہد پہ عمل نہیں کر رہے، اور جو میں نے تم سے کہا ہے، جو شرط رکھی ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور کہتے ہو کہ ہم پکے جنتی، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلا جز قرآن مجید کا بھرا ہوا ہے یہودیوں کی مذمت سے، جن کے یہ عقائد اور یہ نظریات تھے۔ اب آپ توجہ کیجئے، یہودی کہہ رہے ہیں ہم سب سے برتر ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بہت ہی ملامت اور توہین آمیز لہجے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ دوستی، یہ ولایت، یہ سب کچھ اس بات کے مرہون منت ہے کہ تم حکم خدا پر عمل کرو۔ درست ہے، صحیح ہے کہ ہم نے تمہیں ممتاز قرار دیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی طرف خطاب ہو گیا، مسلمانوں سے گویا کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے کہا ہے قرآن میں، قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن وہیں پہ فرماتا ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے ذمہ داری دے کر نکالا گیا ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم ایک ذمہ دار قوم ہو، ذمہ داری کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، ذمہ داری جس کو دی گئی ہے وہ بہترین امت ہے۔ ذمہ داری ادا نہ کرے، سوئی رہے، جنت کے خواب دیکھتی رہے، تب بھی بہترین امت ہے۔ قرآن تائید نہیں کرتا، توجہ فرمائیں۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ صحیح ہے کہ ہم نے تمہیں ممتاز قرار دیا ہے، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ممتاز کیا تھا۔ دیکھ لو قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ خدا نے امت اسلام کا انتخاب کیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کا بھی انتخاب کیا تھا، ذرا ان کو تو دیکھ لو کیا کیا انہوں نے، اور پھر قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ دونوں منتخب کرنا ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی اب تمہیں چنا ہے اے مسلمانوں، اسی طرح جس طرح پہلے ذمہ داری کے لیے، الہی امانت کی وراثت کے لیے بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ چننے کے معنی کیا ہے؟
فرماتے ہیں اس کے معنی سب سے بڑے کام کے لیے سب سے زیادہ آمادہ تیار فرد کا انتخاب ہے. یعنی اللہ نے دیکھا دنیا میں جتنی اقوام بستی ہیں کون سب سے زیادہ مناسب ہے اس زمانے میں یہ ذمہ داری کس کو دی جائے. تو اللہ کو یہ امت گویا کہ دکھائی دی, اللہ نے اسے چن لیا, ذمہ داری کے لیے چنا. اب آیت اللہ خامنائی ایک مثال کے ذریعے سے یہ چننے کا معنی سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں آپ 10 افراد پر نظر ڈالتے ہیں, یعنی آپ کو کوئی کام کروانا ہے, کوئی بوجھ اٹھوانا ہے, آپ کے سامنے 10 افراد کھڑے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان پہ نظر ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ پرعزم ہے. 10 میں سے ایک کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ پرعزم ہے, بدن مضبوط, رخساروں کا رنگ کھلا ہوا یعنی صحت مند ہے, ہاتھ مضبوط, بازو اور سینہ بھرا ہوا اور نمایاں ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھاری بوجھ آپ کو اٹھانا ہے. یعنی آپ ان 10 میں سے جس کو سب سے زیادہ اپنے کام کے لیے ایلیجبل پاتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں, یعنی اس میں صلاحیت دیکھتے ہیں, آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بوجھ آپ کو اٹھانا ہے, میں نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. یہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے, یہ بھی کہتا ہے جی میں اٹھاؤں گا, آپ نے مجھے منتخب کیا میں اٹھاؤں گا. یہ ہے معنی جب کوئی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ. میں نے کہہ دیا کوئی قانون نہ کسی کی عبادت سوائے اللہ کے, نہ کسی کی اطاعت سوائے اللہ کے, نہ کسی کی بندگی سوائے اللہ کے. خدا کے مقابلے میں کسی بات کو نہیں مانوں گا, کسی لیول پر اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لاؤں گا. اللہ نے دعوت دی, اللہ کے رسول نے دعوت دی, اس نے کہا کہ میں کروں گا یہ کام. یہ ہے کلمے کی روح. توجہ فرمائے. اب آگے بڑھ جاتا ہے یہ بھی جس کو چنا گیا. فرماتے اور اگر اٹھا لیتا ہے, جس بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو چنا گیا تھا, اور اگر اٹھا لیتا ہے اور اگر یہ کام کر سکتا ہے, یعنی ارادہ کر لیتا ہے, کر تو سکتا ہی تھا جبھی تو منتخب ہوا. اللہ غلط انتخاب نہیں کرتا. اور اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے ذمہ داری نہیں دیتا. جو ذمہ داری دی گئی ہے تمہاری طاقت میں ہے, تم نے اپنی ذمہ داری اپنی توفیق کے مطابق تم نے ادا کرنی ہے, اور جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے خدا پوچھے گا بھی نہیں. اگر یہ کام کر سکتا ہے یعنی ارادہ کر لیتا ہے, اور ایک اہم بات فرمائی کہ کر تو سکتا ہی تھا جبھی تو منتخب ہوا. عزم مصمم کر کے یعنی پکا عزم ارادہ کر کے اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے اوپر اٹھ جائے گا. اس کو وہ مقام حاصل ہوگا جو ذمہ داری ادا کرنے کے نتیجے میں اس سے وعدہ کیا گیا تھا. قرآن بھی جنت کا وعدہ, درجات کا وعدہ ذمہ داری ادا کرنے والوں سے کرتا ہے. اور ہمارا ان دروس میں, موجودہ دروس میں موضوع کیا ہے؟ ایمان زائندے, یعنی حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو جنم دیتا ہے. کس کو جنم دیتا ہے؟ جہاں پیدا ہو جائے وہ ایمان, ساتھ میں ذمہ داریوں کو جنم دیتا ہے, ذمہ داریاں پیدا کر دیتا ہے انسان کی گردن پر. تو اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے اوپر اٹھ جائے گا اگر اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے. ایک نمایاں شخص بن جائے گا, خدا کے پاس اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا. لیکن اگر نہ اٹھایا تو, سوال کرتے ہیں, اگر وہ بوجھ نہ اٹھایا تو, اگر نہ اٹھایا تو دوسروں سے بڑھ کر شکست خوردہ اور بدبخت تصور ہوگا. کیوں؟ اس سے کہا جائے گا اے بدبخت انسان,
دوسرے تو کر نہیں سکتے تھے اسی لیے ان سے کہا بھی نہیں، لیکن تم نے قبول کیا اسی لیے تم سے کہا اور پھر تم نے نہیں کیا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے موجودہ زمانے کی۔ ہمارے یہاں کرکٹ بہت معروف ہے، کرکٹ کا عشق کثیر تعداد میں لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ بہت سارے لوگ، مثلا 10 لوگ، آیت اللہ علی خامنہئی نے 10 لوگوں کی مثال دی، میں اس طرح سے مثال دیتا ہوں۔ 10 لوگ قومی ٹیم میں شرکت کے لیے، سلیکشن کے لیے، نیشنل ٹیم میں کرکٹ کی سلیکشن کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو سلیکٹر ہے قومی ٹیم کا، وہ ان کی پرفارمنس دیکھتا ہے اور ان میں سے ایک کو چن لیتا ہے، باقی 10 سے کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو بندہ چاہیے تھا وہ آپ میں سے یہ والا ہے، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کہ یہ سب سے اچھا کھیلتا ہے ان میں سے، چن لیتا ہے۔ اب توجہ کیجیے، اب یہ بندہ جاتا ہے ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے، اور پوری سیریز میں نہ بیٹنگ صحیح کرتا ہے، کبھی ڈک 0 پر آؤٹ ہو کر واپس آ جاتا ہے بغیر کوئی رنز بنائے، اور وہ بھی بےہودہ طریقے سے، فیلڈنگ صحیح نہیں کرتا، کیچ ڈراپ کرتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ٹی وی پر اس شخص کی پرفارمنس دیکھنے والی قوم کن القابات سے اس کو نوازتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ وہ جو 9 افراد دوسرے تھے جو سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتے، ان کی کوئی مذمت نہیں کرتا کہ وہ سلیکٹ کیوں نہیں ہوئے، گئے۔ یہ جو سلیکٹ ہوا تھا، جس کا انتخاب کیا گیا تھا، یہ جب وہ سیریز ہار کر واپس ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو چھپ کر، منہ چھپا کر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گھر میں گھس جاؤں، مجھے قوم کو فیس نہ کرنا پڑے ورنہ مجھ پہ لانتے کریں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کچھ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اپنی ندامت کو چھپا رہے ہوں گے، اپنی شرمندگی کو دنیا میں کیا کیا، خدا نے کتنی عظیم نعمت دی تھی اسلام اور قرآن مجید کی شکل میں، اہل بیت اطہار، رسول اللہ، ان جیسے مربی رہنمائی کرنے والوں کی شکل میں کتنی بہترین نعمتیں عطا کی تھی، ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، نام لیتے رہے، خوش ہوتے رہے، لیکن انہوں نے جو ذمہ داریاں دی تھی وہ ادا نہیں کی۔ حالانکہ تاریخ سنتے تھے کہ ان کے زمانوں میں جب ان کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا کہ جو نام سے تو ان کو مانتے تھے لیکن میدان میں نہیں نکلتے تھے، تو کتنی تکلیف میں انہوں نے زندگیاں گزاری، کتنی تنہائی میں انہوں نے زندگیاں گزاری۔ غیر ذمہ دار سبب تھے ان کی تنہائی کا، اور کون سبب تھا؟ نہج البلاغہ میں جو امام علی علیہ السلام کی پکار ہے دردناک، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ غیر ذمہ دار۔ وہ کافر نہیں تھے جو کوفہ میں رہ رہے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اپنی ایک ذہن میں سستی، آسانی والی، شارٹ کٹ والی تفسیر کر لی تھی، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہم سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ الٹا مولا پر اعتراض کرتے تھے کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ ہمیں چین سے سانس نہیں لینے دے رہے۔ توجہ فرمائیے، تو وہ جب ہار کے آئے گا، وہ جو 9 سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، جن کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا، اس وقت ان کی کوئی مذمت نہیں کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا بدبخت آدمی، تجھے کچھ دیکھ کے چنا تھا، تیرے اندر صلاحیت دیکھی تھی، تجھے چنا تھا، تو نے کیا پرفارم کیا وہاں جا کر؟ قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا، تم نے کیا پرفارم کیا دنیا میں جا کر؟ دنیا میں تمہارے زمانے میں جب تمہاری باری آئی، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، تو اسلام مظلومیت کا شکار تھا، اسلام پر حملے ہو رہے تھے، تمہارے معاشرے میں بے دینی پھیل رہی تھی، اور تم صرف پیسے کمانے کے چکر میں تھے۔
تم نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی کہ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اسی دین کی خاطر جس نبی کا تم نام لیتے تھے کتنی زحمتیں اٹھائی تھی اس نے. جن ائمہ کا تم نام لیتے تھے ان کی ساری زندگیاں، ان کی شہادتیں، ان پر ہونے والے ظلم اسی دین کی وجہ سے تھے. وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. اگر شارٹ کٹ ہوتی تو وہ شارٹ کٹ پہ جاتے. وہ ہمیں زیادہ پیارے تھے، ان کو ہم شارٹ کٹ بتاتے. وہ تو زحمتیں اٹھائیں اور تم وہ تحریف شدہ مسیحی نظریہ، حضرت عیسیٰ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اب وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں معاف کرا دیں گے. دین تم نے قرآن سے سیکھنا تھا یا مسیحیوں سے سیکھنا تھا؟ ان کے نظریات اپنانے تھے. توجہ فرمائیے. فرماتے ہیں امت مسلمہ کا انتخاب امت بنی اسرائیل کی طرح اسی انداز کا ہے. بنی اسرائیل اپنے زمانے میں اور امت مسلمہ اپنے زمانے میں امانت اسلام اور انسان کی ہدایت و رہبری کا بوجھ اٹھانے کے لیے لائق ترین امت اور افراد تھے. تبھی اللہ نے ان کو چنا. اس زمانے میں بنی اسرائیل اور اس زمانے میں امت اسلام. اسی لیے انہیں یہ بار امانت دیا گیا. یہ امانت اللہ تعالیٰ نے سپرد کی. کیا انہوں نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ بنی اسرائیل نے اگر اٹھا لیا، اس بار امانت کو منزل تک پہنچا دیا، تو یقیناً مسلمان ممتاز ترین اور لائق ترین افراد ہیں. پھر وہ اجر ملیں گے، پھر وہ درجات ملیں گے. لیکن اگر نہیں کیا تو عمر میں دین کی طرف سے اپنی کوئی ذمہ داری سمجھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن اگر نہیں کیا تو، اگر نہیں اٹھایا تو وہی کیفیت ہے جو یہودیوں نے بار امانت کو نہ اٹھا کر اپنا لی تھی. یہودیوں کی کیٹیگری میں اہل محشر کے ساتھ اس دن وہاں کھڑے کیے جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر دے ماری گئی ذلت اور ناداری اور اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے. خدا نے رحمت کا راستہ دکھایا تھا، نافرمانیاں کر کے، غیر ذمہ دار بن کے خدا کا غضب لے کر پلٹے، اور دنیا میں بھی ذلت اور ناداری ان پر مسلط کر دی گئی. یہ سنت الہی ہے، یہ قانون خدا ہے. یہ ان کی دنیا کے لیے، دنیا میں ذلت اور مسکنت یعنی ناداری، اور وَمَأْوَاهُمْ جہنم، یہ ان کی آخرت کے لیے. یہ قرآن کا بیان. میں نے گزشتہ درس میں سورہ توبہ کی آیت سنائی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو غزوہ تبوک پہ نہ جانے کے لیے بہانے بنا رہے تھے، سستی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو یہی دھمکی دی تھی کہ کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر نہیں نکلو گے تو آخرت نہیں ملے گی. قرآن کی بات اصل بات. هُوَ اجْتَبَاكُمْ. پھر واپس آتے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی اسی آیت کی طرف، سورہ حج کی آخری آیت کی طرف. هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اس نے تمہیں ممتاز کیا ہے، انتخاب کیا ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین میں تم پر سختی، دباؤ اور صعوبت، وہی سختی کے معنی میں نہیں رکھی، دباؤ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ بوجھ اتنا بھی وزنی نہیں ہے، اس کو اٹھانا اتنا بھی عذاب اور تکلیف کا باعث نہیں ہے، قابل برداشت ہے. تمہاری طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ توجہ کریں، ایک سست آدمی کیسا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہے، فرض کیجئے اس کو اس کا استاد کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں پڑھایا بھی میں نے ہی تمہارا پیپر بنایا، کوسچن پیپر بھی میں نے بنایا جس میں سے تم نے امتحان دینا، اور میں جانتا ہوں کہ تم اگر محنت کرو
تو تم اس امتحان میں بہترین نمبر لے لو گے۔ استاد جو جانتا ہے اس بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، کہہ رہے پیپر بھی میں نے بنایا ہے، پڑھایا بھی تمہیں میں نے ہے، اور تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم محنت کرو تو تم بہترین نمبر لے لو گے۔ بچہ پھر بھی فیل ہو جائے، کیوں؟ کام چور ہے، کیونکہ جو اس کے ذمہ تھا وہ نہیں کیا۔ ٹیچر نے تو کہا تھا کہ تم کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کو ٹیچر کی بات نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی، یعنی سمعنا و اطعنا نہیں کیا، اطاعت نہیں کی۔ ایک بندہ ہے کہ جو ایک خاص حد تک وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن اپنی کام چوری کی وجہ سے کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، میرے میں جان نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں فلان ہوں، بہانے بناتا ہے، جبکہ اگر کوشش کرے تو اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ یہ معنی ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں ایسا تم سے نہیں کہا گیا جس کی وجہ سے تم حرج میں پڑ جاؤ، تم سے کام ہو نہ سکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو سست اور کام چور ہو اس کو چھوٹا کام کرنا بھی حرج لگتا ہے، وہ بھی اس کو مصیبت لگتی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے کام میں تم پر کوئی حرج، کوئی صعوبت، کوئی دباؤ نہیں رکھا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہیں پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی، یعنی اس امت میں بھی، مسلم یعنی خدا کے سامنے تسلیم، خدا کے سامنے جس کا سر جھکا ہوتا ہے، اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں آئی ہے، 127 وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، وہ یوں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار اس عمل کو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 128 یہ ہے سورۃ البقرہ کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں قرار دے دے، ہمیں بنا دے تیرے سامنے مسلمین، ہم دونوں کو مسلم بنا دے، یعنی جو تیرے سامنے سر جن کے جھکے ہوئے ہوں، جو تیرے اطاعت گزار ہوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت، ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو مسلمہ ہو، یعنی جس طرح ہم جھکے ہوئے ہیں، ہماری ذریت میں سے بھی وہ گروہ پیدا کر، وہ امت پیدا کر جو مسلمہ ہو۔ اس لیے قرآن سورہ حج میں اسی حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا پہلے بھی اور آج کے لیے، چونکہ اسی کی دعا تھی اس امت کے بارے میں۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسی مقام کی جانب اشارہ ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اسی نے یعنی حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی، یعنی اب جب تم آ گئے ہو، اس بوجھ کو تمہارے حوالے کیا۔ یہ ہے چنے جانے کا مطلب، اس بوجھ کو تمہارے حوالے کیا، اس انتخاب کو تمہارے لیے عمل میں لائے۔ کیوں؟ کیا کرنے کے لیے؟ تو تم کیا کرو اور کہاں پہنچو؟ اس سوال پر ہم اپنی آج کی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ ہے چنے جانے کا مطلب۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو جو بہترین امت کہتے ہیں، اگر تو ذمہ داریاں دین کی، یہ ایمان جو جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے اندر اس نے ذمہ داریاں پیدا کر دی ہیں اور ہم ان ذمہ داریوں پر عمل کر رہے ہیں اپنی توفیق، اپنی طاقت کے مطابق، تو پھر تو ہمارا ایمان قرآن والا ہے اور ہمارے لیے وہ نتائج ہیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عمل صالح کرنے والوں سے۔ اور اگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم بہترین امت ہے، لیکن اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ اللہ کی کتاب کو ہی ایک دفعہ لفٹ کروا دیں اور دیکھ لیں کہ کون سا ایمان اللہ نے
بتایا ہے، اور وہ پھر ہم ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم بہترین امت ہیں، تو پھر بالکل وہی کام کر رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا، اور قرآن بھرا پڑا ہے ان یہودیوں کی مذمت اور ان کو جہنم کی دھمکیوں سے۔ اور پھر عرض کر دوں، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی نظریہ اسلام کے نام پر قرآن کے مخالف ہو وہ غلط نظریہ۔ جتنا مرضی کوئی جیسے وکیل تیزیاں دکھا کر عدالت میں قانونی پیچیدگیاں ادھر سے ادھر سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، چاہے کوئی اپنی خطابت سے اور بڑے طریقوں سے اور لفاظی سے کوئی اور نظریہ آپ کے ذہنوں میں ڈال دے، قرآن مجید کے مخالف نظریہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اور ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ کیونکہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ میں آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیا فرماتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ فرماتا ہے بغیر کسی تکلف کے۔ کس لیے سورہ جمعہ میں فرمایا جا رہا ہے؟ ہماری عبرت کے لیے، اس امت کہ تم عبرت لینا، تم ویسے نہ بن جانا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی، یعنی اس تورات کو تھام لو۔ سورہ بقرہ میں مثلا خدا فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو پوری قوت سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہم نے لکھا ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اس جہنم کے عذاب سے، تاکہ تم صاحبان تقوی بن جاؤ۔ قوت سے اس کو تھام لو، یہ معنی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی، ثم لم یحملوها، پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں اٹھائی، انہوں نے نہیں تھاما۔ کیا مطلب ہے تھامنے کا؟ قرآن کو پکڑ کے بھینچ کے اپنے ساتھ لگا کے رکھو؟ نہیں، جو حکم قرآن میں دیے گئے ہیں ان سے چپکے رہو، ان پر کمپرومائز مت کرو، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر چکر بازیاں نہ کرو، غلط غلط تعویلیں نہ کرو، اور تعویلیں اور تحریف کر کے دین بتانے والوں کو پیسے کھلا کر اپنی مرضی کا دین مت سنو۔ قرآن جیسا ہے ویسا پڑھو، سمجھو، اور وہاں سے دین کا نظریہ لو۔ جن کو ہم نے تورات اٹھوائی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں اٹھائی، اب ذرا مثال دیکھیے اللہ کس کی دے رہا ہے۔ ہم بھی حماقت اور بے وقوفی میں اسی حیوان کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر قیمتی علم اور قیمتی باتوں والی کتابیں لاد دی جائیں۔ اس سے واضح مثال کیا ہوگی؟ قرآن سے واضح اور خوبصورت مثالیں، جھنجھوڑ دینے والی، بیدار کر دینے والی مثالیں ہمیں اور کہاں سے ملیں گی؟ یہ کس لیے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی ایسے نہ بن جانا۔ کہاں ہے قرآن ہماری زندگیوں میں؟ کہاں ہے قرآن میں غور کرنا؟ کہاں ہے قرآن میں تدبر کرنا؟ کہاں ہے اپنے گھروں میں ماحول بنانا، ایک ٹائم مثلا بنا دینا کہ جس میں ہم سب بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کو ڈسکس کریں گے؟ کہاں ہے؟ اب جب ایسے لوگ، ایسے یہودی یہ دعویٰ کرنے والے کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری آرزویں، اپنی دلیل لاؤ کہ کہاں سے یہ دعویٰ کر رہے ہو تم، اور دلیل وہ ڈھکوسلے نہیں جو تم نے پیسے کھانے والے اپنے علماء نما افراد سے لے لیے، دلیل اللہ کی کتاب سے لے کر آؤ۔ اللہ کی کتاب نے کہا ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے۔ یہاں پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں۔ 2 سوالات ہمارے پاس باقی ہیں، باقی ماندہ وقت میں ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، جس ایمان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یہاں رہنے والے لوگ کیسے با ایمان ہو سکتے ہیں؟ کیا
اس کے لیے اسلامی معاشرے کی تشکیل ضروری ہے۔ انفرادی طور پر لوگ کچھ کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ غلط بھی کرتے ہیں، مکمل طور سے مومن کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، پہلی بات، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اسلامی نظام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غالباً مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ایسے کسی ملک کی بات کی ہے جہاں پہ مثلاً غیر مسلم کوئی ملک ہے جہاں پر مسلمان لوگوں کی حکومت نہیں ہے، اگرچہ المیہ اس سے بڑا ہے، جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہے، اور اسلام کا چہرہ اتنا عجیب و غریب کر دیا ہے، بعض لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں دنیا میں کہ حتیٰ کہ اب مسلمان بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اسلام آ گیا تو یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ رسول اللہ کا رحمتوں سے بھرا ہوا اسلام نہیں ہے جس پر لوگ ٹوٹ پڑے تھے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج خدا کے دین سے نگلنے کی سوچتے ہیں لوگ، ایسا دین ہم نے بنا کے پیش کیا۔ خیر، اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسلام نہیں ہے تو یاد رکھیے رسول اللہ نے جب تحریک اسلام کا آغاز کیا تھا مکہ میں، وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں تھا، وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں تھا۔ اپنی شرائط کے مطابق جو آپ کے وہاں پر حالات ہیں، آپ اپنے دین کے لیے کام کریں۔ یہ اب ہر شخص اپنے وسائل امکانات کو دیکھ کر سکتا ہے۔ کسی نہ کسی دین کی سربلندی، سالڈ کسی ہدف کے تحت کوئی کام کمٹمنٹ کے ساتھ آپ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز سے پہلے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے وجود پر لاگو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اسلام کو لاگو نہیں کرتے اپنے اعضاء و جوارح پر تو یعنی آپ خود عمل نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں نے ایک یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ہم خود تو جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم چندہ تو دیتے ہیں نا، بس اپنی مرضی کا، جسے قرآن کہتا ہے کہ بعض اللہ کی کتاب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے۔ یہ والا دین نہیں، توجہ کیجیے۔ اپنے اوپر دین اسلام کی تعلیمات کو لاگو کرنا، جیسا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ دین کی طرف بغیر اپنی زبانوں کے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث تو بہت کریں گے، اگر مثلا فرض کریں کسی ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ نان مسلم نے، فرض کریں ہمارے دوست ہیں، بحث کر رہے ہیں اور جی مسلک پہ بحث ہو رہی ہے، آپس میں مسلمان بحث اور جھگڑے کر رہے ہیں، لیکن جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں وہ بھی ویسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، دونوں کا عمل ایک جیسا ہے جس کا خدا رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ والا اسلام نہیں۔ بغیر زبان کے دعوت دو کا کیا مطلب ہے؟ اپنے عمل کو دکھاؤ، جو عمل تمہارا اترے گا سامنے والے کے دل میں وہ تمہاری زبان اثر نہیں کرے گی، خاص طور پہ وہ زبان جس کے برعکس تمہارا عمل وہ دیکھتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو اسلام اتنا اچھا ہے، اسلام میں یہ تعلیمات ہے، وہ کہتا ہے تو خود کیوں کرپشن کرتا ہے، خود جب تیری باری آتی ہے کیوں بے ایمانی کرتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اوپر اس دین کو لاگو کریں، خداوند عالم اس کے اثرات دے گا آپ کے آس پاس کے لوگوں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر دینی اہداف اپنے حالات کے مطابق جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں پر ضرورت ہے اور خدا نے آپ کو مثلا دیا ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خدا کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ جو ہم نے جو رزق دیا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انہی درسوں میں کہ رزق سے مراد سب کچھ ہے، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں، جو بھی آپ اس دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیجیے۔ کیا اس کے لیے اسلامی معاشرے کی تشکیل ضروری ہے؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی کوشش ضروری ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا ہوا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے ہر آئین پر یہ دین غالب آ جائے۔ اس کے غلبے کی کوشش کس نے کرنی ہے؟ ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ وہی جو غلط نظریہ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بیان فرمایا کہ امام زمان آئیں گے تو کر لیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ کریں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف دنیا کمانی ہے۔ نہیں، یہ باتیں اگر مثلا میری عجیب لگے آپ کو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی نظریات، ایمان کا تصور، ایک مومن کا تصور ہمارا قرآنی نہیں ہے، غیر قرآنی ہے۔ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، جو کچھ سنتے ہیں اس پہ باور نہ کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اور پھر یہ آپ کے ذہنوں میں جب آ جائے پھر پرکھیں آپ دوسروں کی باتوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انفرادی طور پر کچھ لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ غلط بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پہلے گزر چکا شروع میں انہی درسوں میں، کہ قرآن مجید نے متقین کی جو صفت بتائی ہے کہ اگر ان سے کبھی خرابی ہو جائے تو عادی مجرم نہیں ہوتے کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا۔ کہتا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جائے، اگر اپنے نفسوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون مغفرت کرتا ہے گناہوں کی سوائے اللہ کے؟ یعنی اللہ یہاں پر شوق دلا رہا ہے، آؤ تو صحیح، لیکن وہاں پہ صفت کیا بتائی اس آپ کے سوال کے جواب میں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ غلطی ان سے ہوئی ہوتی ہے اس پر اصرار نہیں کرتے کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا۔ کسی بات پر اصرار کرنا، کسی عمل پر اصرار کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کو بار بار ریپیٹڈلی تکرار اس کی کرنا، یہ نہیں کرتے، یہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں، ورنہ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ مکمل طور سے مومن کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ یہ جواب واضح ہے۔ دوسرا جو سوال، البتہ یہ سوال کافی پہلے کیا گیا تھا، اس کا جواب ہم عرض کر دیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ خواتین کن کن طریقوں سے انفاق کر سکتی ہیں؟ اگر وہ خود نہیں کماتی تو مال سے کیسے کر سکتی؟ بہت طریقوں سے۔ ایک تو انفاق محدود نہیں ہے مال میں، اپنی اولاد کی شروع سے دین کی بھی فکر کرنا، اس کے لیے وقت رکھنا، صرف دنیا کی نہیں، دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم ہو رہی ہے، اور دین میں بس صرف تجوید ناظرہ قرآن کا پڑھا دو، بہت ہو گیا جی ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، بس اس کے بعد بچے نے بھی قرآن کی طرف واپس نہیں آنا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بھی ذمہ داری بچوں کے بارے میں ادا کر دی۔ نہیں، غلط ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ بچوں کو وقت دیں، اللہ کی کتاب سے انہیں مانوس کریں، اور اللہ کی کتاب کے بعد دیگر جو مثلا چیزیں ہیں جن کا نمبر، ہر چیز کا نمبر قرآن کے بعد آتا ہے، وقت رکھیں اس کے لیے، یہ انفاق ہے۔ اور اگر آپ مالی انفاق کا کہہ رہی، وہ جو کماتی ہیں اور مثلا وہ اپنے اعتبار سے، ہر بندہ اپنے لیے فیصلہ کرے گا، اور اگر وہ خود نہیں کماتی تو جس طرح مثلا شوہر سے گھر کی چیزوں کے لیے، کپڑوں کی، باقی چیزوں کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، کبھی محبت سے اور کبھی حتیٰ کہ لڑائی کر کے، تو ہم نہیں کہتے اور نہ ہم کہیں گے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ دین کے معاملے میں مثال کے طور پر شوہر سے جنگ شروع ہو جائے، ہرگز جنگ نہیں کریں، لیکن جیسے باقی دنیا کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور شوہر سے کہا جاتا ہے یہ کام کیا جائے، محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے شوہر کو راغب کیا جائے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، تو جس کے پاس اپنا نہیں ہے اور اس کا قریبی کوئی اپنا، اس کا شوہر ہے، وہ کماتا ہے، تو اس کو ترغیب دے مسکین کو کھلانے کے لیے، جہاں جہاں کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو راغب کرے۔ خداوند عالم بہترین ہدایت کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے۔ انشاءاللہ کل رات کو 8:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق خدا نے توفیق اور مہلت دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔